رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملہ کیس میں بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل، کنول شوزیب، شیخ راشد شفیق، اشرف سونا کو 10 سال قید بھگتنا ہوگی۔ اسماعیل سویلا، شاہد جاوید، فرا آغاں، فرخندہ کوکب، رائے حسن نواز، رائے مرتضیٰ، اقبال، انصر اقبال سمیت 59 ملزموں کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ 16 ملزموں کو 3 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ فواد چودھری اور زین قریشی کو بری کر دیا گیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جاوید اقبال نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ مقدمے میں نامزد 109 ملزموں میں سے 75 کو سزائیں دی گئیں، 34 کو بری کر دیا گیا۔ پاکستان کا پانی بند کرنے والا بھارت، دھمکیاں دینے والا بھارت سنتاس معاہدے پر عمل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا پاکستان سے دوسری بار رابطہ۔ دریائے توی کے بعد دریائے ستلج میں پانی کا ریلا چھوڑنے سے آگاہ کر دیا۔ پاکستان بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دریائے توی سے آنے والے سیلابی ریلے سے گجرات، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ اور جھنگ سے ملحقہ علاقے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 21 فٹ تک بلند۔ قصور کے دیہات ولی عارف والا میں کی حفاظتی بند ٹوٹنے سے تباہی، پانی گھروں اور کھیتوں میں داخل۔ جلال پور پیروالا میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے بستی حضور بخش سیلاب کی زد میں آ گئی۔ پرائمری سکول بھی ڈوب گیا۔ بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ۔ پاک پتن میں 3 مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹنے سے درجنوں آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ منچن آباد کے مقام پر دریائے ستلج میں درمیانی درجے کا سیلاب۔ چک چاویخا میں مقامی افراد کا بنایا بند ٹوٹ گیا، لوگوں کا انخلا جاری۔ ادھر ہیڈ پنجند کے مقام پر دریائے چناب میں 5 کی پانی کی سطح بلند اور شریف کی قریبی بستیوں میں پانی داخل۔ سیلابی ریلا پہوڑا والا کے قریب حفاظتی بند بہا لے گیا۔ ظفر وال میں سکروڑ کے مقام پر نالا ڈیک کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، درجنوں دیہات زیریاب آ گئے۔ بند کی مرمت کا کام جاری ہے۔ وسطی اور جنوبی پنجاب میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کسانوں کا کروڑوں روپے کا نقصان، سینکڑوں گھر بھی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ متاثرین اپنی مدد آب کے تحت نشیبی علاقوں سے نقل مکانی کرنے لگے۔ پنجاب حکومت کا کوئی نمائندہ مدد کو آیا نہ انتظامیہ نے دکھوں کا مداوع کیا۔ زندگی بھر کی جمع پونجی لہروں کی نظر ہونے کا غم سہنے والے سیلاب متاثرین حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند۔ بٹنگی کے مقام پر مٹی اور پتھر کے تودے گرنے سے مری روڈ پر دونوں اطراف گاڑیوں کی آمد و رفت بند۔ بڑی تعداد میں سیاح بھی پھنس گئے۔ ایبٹ آباد میں حویلیاں بائی پاس پر بھی لینڈ سلائیڈنگ۔ بائی پاس پر ہر قسم کی ٹریفک بند۔ بالا کوٹ روڈ پر حصہ پل کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے ٹریفک کی روانی معطل۔ لوئے ٹوپا کے مقام پر مری کشمیر روڈ بھی بند۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے علاقوں شانگلہ اور بونیر میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ بونیر اور شانگلہ کے سیلاب متاثرین میں خشک راشن، کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری اشیاء تقسیم کی گئیں۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیمز نے متاثرین کا طبی معائنہ کیا۔ لاہور کی فضاؤں پر سیاہ بادلوں کے ڈیرے۔ لکشمی چوک، بادامی باغ، چبرجی، شادرہ، جوہر ٹاؤن، فیروز پور روڈ، سبززار، گلشن راوی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ رائیونڈ، اڈا پلاٹ، سندر اور مانگا منڈی میں بھی وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار، بارش کا سلسلہ دن بھر جاری رہنے کی پیشگوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں سیلاب سے قیمتی انسانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے تعاون کی پیشکش۔ کہا آزمائش کی اس گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کی ہر طرح مدد کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر محسن نقوی نے ایران کی جانب سے امداد کی پیشکش پر شکریہ ادا کیا۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس جاری۔ پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ OIC سیکریٹریٹ آمد پر سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ OIC اجلاس میں اسرائیلی جارحیت اور غزہ پر فوجی کنٹرول کے منصوبے پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار فلسطین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ اسحاق ڈار کی اہم رکن ممالک کے وزراء خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع۔
भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगलात में कायम खुफिया तरबियती मराकज़ में गैर मकामी दहशत गर्दों का इंकशाफ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मज़मूम मकासद को बेनकाब कर दिया। स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर गैर मकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तलात हैं। गैर मकामी दहशत गर्द बनाम ज़माना रॉ की पुष्ट पनाही में सरगर्म हैं। पश्तो और दरी ज़बानों में बात करने वाले गैर मकामी दहशत गर्द किराए के कातिल हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान रेलवे का कराची से लाहौर के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान। 1215 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रेलवे लाइन सी पैक मंसूबे का हिस्सा होगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं 6.8 अरब डॉलर की लागत से अपग्रेड होने वाली कराची से पेशावर मेन लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। बुलेट ट्रेन 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स में हनीफ अब्बासी से मुलाकात। खुसूसी इजलास के दौरान बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक और ट्रेन्स की सिक्योरिटी के इक़दामात पर ब्रीफिंग। रेलवेज़ की अराजी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का भी फैसला। इजलास में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन में एडजस्टमेंट सामने आ गई। पीपल्स पार्टी पंजाब में NA 147 और NA 175, NA 195 और PP 98 में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म थॉक्सन शिनावत्रा का इशाइया। थाईलैंड की साबिक खातून वज़ीर-ए-आज़म की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का पुरतपाक खैर मकदम। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और आवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। आपका ताउन इसकी रफ्तार बढ़ा सकता है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। साफ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट शहरियों की जेबें साफ करने के लिए तैयार। लाहौर समेत पंजाब भर में कूड़ा टैक्स नाफिज। शहर में 5 मरले के घर को 300 और देहात को 200 रुपए कूड़ा टैक्स देना होगा। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद कमर्शियल और रिहायशी इमारतों पर कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। शहरों में 5 से 40 मरले तक इमारत को माहाना 300 से 5,000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के वरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा जायदाद के तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत नहीं हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। कराची में रिग रोड अंडरपास पर खौफनाक हादसा। मिनी बस ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया, बस को तहवील में ले लिया। रूस जंगबंदी नहीं चाहता, उसके पीछे पेचीदा वजूहात हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इंकशाफ। कहा हमारा रूस पर कंट्रोल नहीं होता तो रूस यूक्रेन जंग पहले ही खत्म हो चुकी होती। रूस कुछ बुनियादी शराइत पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन तनाज़ा हल होने के कोई आसार ना होने के बावजूद इसमें पेशरफ्त हो रही है। यूक्रेन का रूस के एटमी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। रूसी शहर कर्स्क में ड्रोन हमले से बिजली की पैदावार मुतासर। ड्रोन हमले में ताबकारी का कोई सबूत नहीं मिला। ओस्लो का टर्मिनल पर हमले से आग भड़क उठी। रूसी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 160 ड्रोन्स मार गिराए।
غزہ پر اسرائیلی فوج کی بربریت جاری، مختلف علاقوں پر شدید بمباری، نصیر اسپتال پر حملے میں 4 صحافیوں سمیت 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 2 صحافی جان کی بازی ہار چکے، 2 بچوں سمیت 11 افراد غذائی قلت کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا یمن کے دارالحکومت صنعا میں صدارتی محل کے قریب حملہ، 6 افراد مارے گئے، متعدد زخمی۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کو امن معاہدے میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کے خلاف آسٹریلیا بھر میں احتجاج، سڈنی، میلبرن، برسبن سمیت 20 سے زائد شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے بازی، مظاہرین کا فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے، جبری قحط کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ بھارت پر اضافی ٹیرف کیوں لگایا؟ مہاراشٹر میں صدر ٹرمپ کے خلاف احتجاج، مذہبی تہوار میں ٹرمپ کا دیو ہیکل پتلا سڑکوں پر گھمایا۔ پتلے پر امریکی صدر کے خلاف پلے کارڈز بھی لگائے گئے، لکھا جو ٹیرف سے ڈرا رہا ہے بھارتی طاقت اسے رلائے گی۔ بھارت کو دوست کہنے والا محبت پاکستان سے کرتا ہے۔ چین سمندری طوفان کی زد میں، سانیا اور ہینان جزیرے میں شدید بارشیں، طوفانی ہواؤں نے متعدد درخت گرا دیے، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند کرنا پڑ گئے۔ سمندری طوفان آج ویتنام سے ٹکرانے کی توقع ہے۔ حکام نے ساحلی علاقوں پر مقیم 5 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کا حکم دے دیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ٹریلر اور ٹریکٹر میں خوفناک تصادم، 8 افراد ہلاک، 40 سے زائد زخمی۔ پولیس کی ٹیموں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا، زیادہ تر کی حالت تشویشناک۔ حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ فاطمہ ثنا پہلی مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گی۔ ایمان فاطمہ، نتالیہ پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شوال ذوالفقار، سیدہ عروب شاہ پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ کھیلیں گی۔ قومی اسکواڈ جنوبی افریقہ سے 3 ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیلے گا۔